بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے مذاکرات نہ کیے تو بہت برا انجام ہوگا، امریکی دھمکی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ ایران اگر جوہری ہتھیاروں پر مذاکرات نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ کی صورتحال پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ملاقات میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیاروں تک رسائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایران اگر مذاکرات نہیں کرتا تو اس کے لیے بہت برا انجام ہوگا۔ ٹیمی بروس کا مزید کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہفتے سے عمان میں شروع ہو رہے ہیں۔ دنیا کو مزید محفوظ بنانے کے لیے یقینی بنانا ہوگا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ امریکی ترجمان نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی مغویوں کی رہائی کے لیے صدر نے نیتن یاہو سے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اگر ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہوا تو ہم فوجی آپریشن شروع کریں گے۔ نیتن یاہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ میں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ متفق ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ اگر ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہوا تو ہم فوجی آپریشن شروع کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد بیان میں کہنا تھا کہ فوجی آپریشن کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ طویل گفتگو کی۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو ختم کرنے کا عمل امریکی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ترکیہ شام میں فوجی اڈے قائم کرنا چاہتا ہے اور یہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ شام میں ترکیہ کے فوجی اڈوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ میں اور ڈونلڈ ٹرمپ حماس کے خاتمے اور یرغمالیوں کی واپسی کے لیے پرعزم ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل خطے کا نقشہ دوبارہ بنانے کی کوشش میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کر دیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل خطے کا نقشہ دوبارہ بنانے کی کوششوں میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے بیان میں کہا کہ ترکیہ ہمیشہ شامی بھائیوں بہنوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ترکیہ شام میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ ہم ثابت قدم رہیں گے اور ظالموں کے خلاف حق کی آواز بلند کریں گے۔ طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ غزہ میں کشیدگی کو ہوا دینے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے سامنے غزہ میں معصوم بچوں، خواتین اور شہریوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا۔ زخمیوں کو لے جانے والی ایمبولینسز پر بھی گولیاں برسائی گئیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ طبی رضاکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ واضح طور پر جنگی جرائم ہے۔ ہم عالمی سربراہان سے غزہ میں جاری نسل کشی رکوانے کے لیے بات چیت کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، تجارتی جنگ میں شدت، چین پر 104% امریکی ٹیکس نافذ۔ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیرف کی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ امریکہ نے چین پر 104% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ چین کے خلاف 104% ٹیرف آج سے نافذ ہوگا۔ چین کا ٹیرف پر جوابی کارروائی کرنا غلطی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین امریکہ کے ساتھ معاہدہ چاہتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کیسے کرنا ہے۔ اگر چین معاہدہ کرے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ناقابل یقین حد تک مہربان ہوں گے۔ واضح رہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیجنگ کو منگل تک امریکی سامان پر جوابی ڈیوٹی ختم کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیوٹی ختم نہ کرنے پر چین پر ٹیرف میں مزید 50% اضافے کی دھمکی دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، حزب اللہ نے اپنے ہتھیاروں پر بات چیت کے لیے شرائط رکھ دیں۔ مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اپنے ہتھیاروں پر لبنانی صدر جوزف اون سے بات چیت کو اسرائیلی فوج کے انخلا سے مشروط کر دیا۔ خبرساز ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے سینئر عہدیدار نے مزاحمتی تنظیم کو
مسلح کرنے کے مطالبے پر کہا، واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے نکل جاتی ہے تو ہم اپنے ہتھیاروں پر لبنانی صدر سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ صدر جوزف اون جلد ہی حزب اللہ کے ساتھ اس کے ہتھیاروں کے بارے میں بات چیت شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران حزب اللہ کے سرکردہ رہنما اور جنگجو شہید ہوئے، جبکہ اسرائیل نے مزاحمتی تنظیم کے راکٹ ہتھیاروں کا بڑا حصہ تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ حزب اللہ کے سینئر عہدیداران کا کہنا تھا کہ تنظیم قومی دفاعی حکمت عملی کے تناظر میں اپنے ہتھیاروں پر بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا انحصار اسرائیل پر ہے کہ وہ جنوبی لبنان میں 5 پہاڑی چوٹیوں سے اپنی فوجیں نکالتا ہے یا نہیں۔ پیش رفت پر حزب اللہ کے میڈیا آفس نے فوری طور پر تبصرہ نہیں کیا، جبکہ افغان صدر نے بھی اس پر بیان جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل نے جنگ کے دوران جنوبی لبنان میں اپنی فوج بھیجی تھی جو اب بڑی حد تک انخلا کر چکی ہیں، لیکن اس نے فروری میں 5 پہاڑی مقامات کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ نومبر 2024 سے جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل لبنان میں فضائی حملے کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ کا مطالبہ ہے کہ حزب اللہ خود کو غیر مسلح کر دے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں طالبان کی بگرام ایئر بیس پر امریکی قبضے کی تردید۔ طالبان نے افغانستان کا بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق تمام زیر گردش خبروں کی تردید کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کرنے کی خبریں گردش کرنے لگیں، تاہم طالبان نے ان تمام خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دے دیا۔ طالبان حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے زیر گردش میڈیا رپورٹس کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اڈے پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ انہوں نے امریکی اڈے پر قبضے کو ناممکن قرار دیتے ہوئے مزید کہا، اس وقت افغانستان میں کسی غیر ملکی فوجی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی امارات اسلامیہ افغانستان ایسی کارروائی کی اجازت دے گی۔ واضح رہے، ایک غیر معروف ویب سائٹ بلغارین نے افغان خبرساں ادارے کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ طالبان نے مبینہ طور پر بگرام ایئر بیس کا کنٹرول امریکہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ویب سائٹ کا کہنا تھا کہ امریکی فوجی طیارہ بشمول ایک C-17 مبینہ طور پر فوجی ساز و سامان اور CIA کے نائب سربراہ مائیکل ایلس سمیت اعلیٰ امریکی انٹیلیجنس حکام کو لے کر بگرام بیس پہنچا ہے۔ بگرام ایئر بیس میں 2 دہائیوں تک امریکہ اور نیٹو افواج کا اہم فوجی مرکز رہا ہے، جو اگست 2021 میں امریکی انخلا کے بعد سے طالبان کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، مزید 58 فلسطینی شہید، 213 زخمی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے 6 اسکول زبردستی بند کروا دیے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق خان یونس میں اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والا ایک اور صحافی دم توڑ گیا۔ میڈیا 10 پر اسرائیلی حملے میں شہید صحافیوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ کیا رہے کہ گزشتہ دن امریکہ کے مطابق غزہ سے اسرائیلی علاقوں کی جانب 10 راکٹ داغے گئے، جو گزشتہ 10 ماہ کے دوران غزہ سے ہونے والا سب سے بڑا راکٹ حملہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹرمپ ٹیرف کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹس میں تاریخی مندی، صدر کے حامی بھی ناراض ہونے لگے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس میں تاریخی مندی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی بھی ان کی پالیسیوں پر سوالات اٹھانے لگے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی اسٹاک مارکیٹس میں تاریخی مندی کے بعد امریکی انتظامیہ کی اپنے حامیوں کو قائل کرنے کی کوششیں رائگاں ہونے لگی۔ دوسری جانب ارب پتی امریکی سرمایہ کار ڈونلڈ ٹرمپ پر ناراض ہیں اور ان کی جانب سے کساد بازاری کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا گیا۔ سرمایہ کاروں نے بڑی غلطی سے پہلے اصلاح کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غلط حساب کے باعث عالمی معیشت نیچے جا رہی ہے۔ جے پی مورگن کے سربراہ ڈیمون نے کہا کہ ٹیرف صارفین اور سرمایہ کاروں کے جذبات کو کم کر سکتے ہیں، اقتصادی ترقی روک سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کا 10 لاکھ تارکین وطن کو فوری طور پر امریکہ چھوڑنے کا حکم۔
فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر جو بائیڈن دور میں امریکہ آنے والے ان تارکین وطن کو حاصل تحفظ ختم کر دیا گیا۔ فاکس نیوز کا بتانا ہے کہ تارکین وطن کو قانونی حیثیت منسوخی کی اطلاع دی جا رہی ہے، جو بائیڈن نے تارکین وطن کو پناہ گزین کے طور پر درخواست دینے کی اجازت دے رکھی تھی۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن دور میں تارکین وطن کو 2 سال تک عارضی ورک پرمٹ دیا گیا تھا، جو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔